جعلی کیس بنائے ہیں تو اس کو جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں نہیں دے گا تو اگلی دنیا میں دے گا. کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلے. تو جب آپ ایک عہدے پر ہوتے ہیں, جو کچھ اس ادارے میں ہوتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر جاوید اقبال صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کا ادارہ جعلی کیس بناتا ہے تو عمران خان تو دعوے یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو اندر کرتا ہوں, میں احتساب کر رہا ہوں. تو پہلے یہ دونوں حضرات فیصلہ کر لیں کہ احتساب کر کون رہا تھا اور جعلی کیس کون بنا رہا تھا. یہ ایک جعلی کیس نہیں ہے, ایک پوری فہرست ہے, ہزاروں کی فہرست ہے جعلی کیسوں کی. اور آپ ان عدالتوں میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھیں, آپ ابھی چل جائیں عدالت میں, جو لوگ وہاں بیٹھے ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے کیس ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کس قسم کے کیس ہیں. قانون میں ترمیم بھی ہوئی ہے لیکن عدالتیں آج فیصلے کرنے سے قاصر ہیں. جی پہلے بھی حکومت میں ابھی تو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے یا جو ادارے ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. پچھلی حکومت میں بھی یہ پیش کی گئی تھی لیکن وہ عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس دفعہ اس کا کیا فارمولہ ہے کہ آپ نیب سے اختیارات لے کر صوبائی اداروں کو دیں گے یا پھر صوبائی لیول پر بھی نیب جیسے ادارے؟ صوبائی اداروں کو نہیں ہے, وفاقی ادارے ہوں, صوبائی ادارے ہوں, جہاں بھی ان کا تعین ہو سکتا ہے کہ جرم ہے کیا, اس ادارے نے اس کو کرنا ہے. نیب کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے, اس میں انصاف نہیں ملتا. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ نیب وہ ادارہ جو اس ملک کے سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنا تھا, اس نے 23 سال کے اندر کتنے سیاستدانوں کو احتساب کیا ہے. اس فہرست میں صرف ایک آدمی کا نام ہے, اس کا نام نواز شریف ہے. کسی اور سیاستدان کے احتساب نیب کے اندر نہیں ہو سکا. سینکڑوں کو جیل میں ڈالا گیا, کئی سال رکھا گیا, لیکن ابھی بھی بے گناہ لوگوں کی ایک لمبی تعداد ہے. آپ انہی عدالتوں میں جائیں جو یہاں پر ہیں, آپ کو لوگ ملیں گے جو 3-3, 4-4, 5-5 سال سے جیل میں پڑے ہیں, ان کے کیس نہیں چلتے. یہ ایک قانون ہے جس کو میری نظر میں بالکل ختم کرنا چاہیے, لیکن ختم نہیں ہوا, ترمیم ہوئی ہے. اور واپس کیس ان اداروں کو بھیجنے کی ضرورت ہے جنہوں نے یہ کیس بنوائے تھے. جب ایک کیس بنے کہ آپ نے فلانے ادارے کے اندر کوئی غفلت برتی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے, اور جو اس میں درخواست گزار ہو وہ ادارہ نہ ہو, تو پھر آپ کیس کی نوعیت خود سمجھ لیں کہ باہر سے لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کھڑا کر کے اور کیس بنوائے گئے. ادارہ کہتا ہے, وہ منسٹری کہتی ہے, یہ ادارہ کہتا ہے جی ہمارا کوئی اس کیس سے تعلق نہیں ہے, کوئی کیس نہیں ہے, لیکن کیس بنے ہوئے ہیں. شاہد صاحب 5 مہینے سے زیادہ ہو گیا آپ کی حکومت کو, عوام کو کب فیل ہوگا کہ نون کی واقعی حکومت ہے, تو ان کو ریلیف ملے گا؟ یہ کب تک ریلیف ملے گا؟ یہ نون کی حکومت نہیں ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ 4 سال کی غفلت, کرپشن, نالائکی یہ 4 مہینے میں دور نہیں ہوتی. جہاں پر پاکستان کی معیشت کو پہنچا گیا ہے ہم نے اس کو درستی کے راستے پر ڈال دیا ہے. مزید آپ کو بہتری نظر آئے گی, لیکن 2018 پر جہاں پر پاکستان تھا, جب نواز شریف صاحب کی حکومت نے اپنی ٹرم پوری کی, وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے سال درکار ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کے کئی سال, شاید 1 اشرہ ہم نے ضائع کر دیا. اچھا عویس صاحب, یہ لاسٹ ون ہوگا. جی آپ سے بار بار ایسے سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہیں, آپ کی جماعت حکومت کر رہی ہے, تو یہ سائفر کا جو فیکٹ ہے وہ تو سامنے آ گیا ہے, تو اس کو بھی اللہ پہ چھوڑیں گے یا حکومت کچھ کرے گی؟ حاکم اور حکومت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو حکومت جو ہوتی ہے عوام کی نمائندگی سے ہوتی ہے, حاکمیت تو اور لوگ کرتے ہیں. تو جہاں پر یہ سائفر کی بات ہے, یہ معاملات عوام کے سامنے رکھنے پڑتے ہیں, عوام کی عدالت میں رکھنے پڑتے ہیں. کہ خود آپ کے سامنے اس ملک کا وزیر اعظم, اس کا سیکرٹری جو اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہوتا ہے, مل کر ایک منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم ایک سازش عوام کے سامنے رکھتے ہیں, اس کو فیبریکیٹ کرتے ہیں, جھوٹی سازش بناتے ہیں, عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں اسے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے. اس قسم کا شخص جب ملک میں حکومت کر رہا ہو تو پھر جو حکومت کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آج یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے, پاکستان کے عوام کی عدالت میں, کہ وہ عمران خان کی حقیقت کو دیکھ لیں. اچھا شاہد صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں کہ قانون راستہ خود اپنا بناتا ہے. عمران خان نے ایک اب کلیئر ہو گیا کہ سازش ان کے خلاف نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سازش کی. دوسرا ایک IMF کا پروگرام ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی, پاکستان کو سیدھی بات نقصان پہنچانے کی کوشش کی. وہ قانون کب اپنا راستہ بنائے گا؟ راستہ کس نے روکا ہوا ہے؟ نہ شوکت ترین کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, نہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی, نہ جھگڑا کے خلاف, نہ موصل لغاری کے خلاف.
جی قانون جو راستہ بناتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ 3 سال سے تو ہم آپ کے ساتھ ہر 2-3 ہفتے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہی بدقسمتی ہے کہ جس ملک میں انصاف کا نظام نہ رہے وہ ملک نہیں چلتا. یہی کیفیت ہے ہمارے ملک کی بھی ہے کہ احتساب کرنے والے خود قابل احتساب ہیں, انصاف دینے والے انصاف نہیں دے سکتے. یہ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ ایک حکومت کا کام, یہ ایک شخص ایک جماعت کا کام نہیں ہے. آج اس معاملے کا فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے جھوٹ پر یقین کرنا ہے یا کیا ہم نے حق اور سچ کی بات پر یقین کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا میاں صاحب کی واپسی کے لیے میاں صاحب کی واپسی کا میں نے آپ کو پروٹیکٹیو بیل کب تک فائل کرنے کا پروٹیکٹیو بیل جو بھی ہو طریقہ کار ایک قانونی ہو اس پر عمل ہو سکتا ہے, لیکن میاں صاحب آئیں گے جب انہوں نے علاج کروا لیں. مشاورت وغیرہ اس پر کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے.